ہر ریٹیل ٹریڈر لوور ٹائم فریمز میں سٹاپ لاس ہنٹنگ اور یقینی پرائس مینوپولیشن سے نفرت کرتا ہے۔ اگر آپ ٹریڈنگ کی گیم میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سٹاپ لاس کو ان ہیرا پھیریوں سے بچانا ہوگا، مگر کیسے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ جبکہ تمام طرح کی فائنینشیل مارکیٹس میں کچھ حد تک مینوپولیشن یا ہیرا پھیری عام سی بات ہے، مگر کچھ مارکیٹس دوسری مارکیٹس کے برعکس جانی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ ان میں بہت زیادہ مینوپولیشن ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سٹاکس یا کوائنز پہلی نظر میں بہت دلچسپ لگتے ہیں کیونکہ ان کی پرائس موومنٹ بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ کہیں لیولز کے درمیان مختصر سے وقت میں بڑی تیزی کے ساتھ موو کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ان سے مختصر وقت میں بڑے ریٹرنز جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریٹرنز اتنے ہی بڑے رسک کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ چھوٹے سٹاکس یا کوائنز اکثر مینیپولیشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کم لیکویڈیٹی اور ریگولیشنز میں کمی ہے، تو نتیجے کے طور پر ان کو ٹریڈ کرنا کافی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، خاص طور پر نئے ٹریڈرز کے لیے جو اس قابل نہیں ہوتے کہ پرائس کی مینوپولیشن کی سائنس کو سمجھ سکیں۔ اس لیے کچھ پروفیشنل ٹریڈرز لگاتار ان کو ٹریڈ کرنے کے حوالے سے وارننگز دیتے رہتے ہیں۔ مارکیٹس میں ان چھوٹے کوائنز یا سٹاکس کو اکثر پمپ اور ڈمپ سکیم کے لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جہاں بڑے پلیئرز مصنوعی طور پر ان کی پرائس کو ڈسیپٹیو مارکیٹنگ کے ذریعے انفلیٹ کرتے ہیں اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ اپنی پوزیشنز کو سیل کر دیتے ہیں، اور اس کے دوران ہم جیسے چھوٹے ٹریڈرز کو نقصان برداشت کرنا پڑ جاتا ہے۔ ڈیلی ایوریج والیوم آپ کے مارکیٹ سلیکشن پروسیس میں ایک پرائمری فیکٹر ہونا چاہیے۔ آپ کو ہائی والیوم مارکیٹس اور ہائی والیوم کوائنز پر فوکس کرنا چاہیے اور ان کو اوائڈ کرنا چاہیے جن کا ٹریڈنگ والیوم کم ہے۔ یہ سمارٹ منی کے لیے مینوپولیشن کے لیے بہترین چوائس ہیں۔ کوئی بھی کوائن یا سٹاک جس کا ٹریڈنگ والیوم 1 ملین پر ڈے سے کم ہے، مارکیٹ میکرز کی طرف سے آسانی کے ساتھ مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور مارکیٹ میکرز عام طور پر آہستہ آہستہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس طرح سوچیں، کیا آپ حقیقت میں اس سٹاک یا کوائن میں ٹریڈ کرنا چاہیں گے جس کا سمارٹ منی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں؟ کم والیوم کا مطلب مارکیٹ میں کم دلچسپی ہے، جیسا کہ یہ انتہائی قیاس آرائی پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ پریڈکٹ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے لو والیوم مارکیٹ ٹریڈنگ کرنے کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ اس میں گنتی کے کچھ نمبرز جتنا والیوم ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بڑا آرڈر پرائس میں کافی بڑے سپائک کا باعث بنتا ہے، یا اگر سمارٹ منی بیچنے کا فیصلہ کرتی ہے تو پرائس بہت بری طرح گر جاتی ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی سینیریو ہمارے لیے یعنی چھوٹے ٹریڈرز کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ایک رسک ٹیکر ہیں تو کوئی بھی کوائن جو کافی گر چکا ہو، جس میں اب مزید گرنے کے امکان نہ ہوں، اس میں تھوڑا بہت رسک لے سکتے ہیں۔ غیر معمولی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی جیسا کہ اب نارمل والیوم یا پرائس موومنٹس سمارٹ منی مینوپولیشن کے سائن ہو سکتے ہیں۔ جب سمارٹ منی ایک مارکیٹ میں انٹر ہوتی ہے تو وہ ایسا بڑے کیپٹل کے ساتھ کرتی ہے جس سے پرائس اور والیوم نارمل ایکٹیویٹی سے تھوڑے الگ انداز میں موو کرتے ہیں۔ یہ موومنٹس بڑھتے ہوئے والیوم کے ساتھ اور پرائس کی اچانک بڑی موومنٹس کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں، جن کی وضاحت کوئی فنڈامنٹل نیوز یا کوئی اور ایونٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک سٹاک والیوم میں اہم انکریز دکھا رہا ہے لیکن کوئی ایسی نیوز یا کوئی ایسا ایونٹ نہیں جو اس والیوم کے آنے کا باعث بن رہا ہو، تو یہ سمارٹ منی مینوپولیشن کا ایک سائن ہو سکتا ہے۔ آپ اگر کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ اس موومنٹ کو کافی مرتبہ دیکھیں گے۔ اگر ٹریڈنگ والیوم پرائس موومنٹ کے ساتھ مستقل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ بالکل اسی طرح فنکشن کر رہی ہے جس طرح اسے کرنا چاہیے، جس میں بائرز اور سیلرز ایک نارمل رینج میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ تاہم ٹریڈنگ والیوم میں اچانک سپائکس کا آنا جو پرائس موومنٹس کے ساتھ مستقل نہ ہوں تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہو سکتا ہے۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سمارٹ منی مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہے، لارج آرڈرز کو بائی یا سیل کر رہی ہے، اور
मसनूई तरीके से उसकी प्राइस इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर रही है। स्मार्ट मनी बड़े वॉल्यूम को बाई या सेल करके और स्पाइक्स का सबब बन के, जो कि मुख्तसर होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम्स में प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकती है। ताहम ये मैनिपुलेशंस बड़े टाइम फ्रेम्स में इतनी बाअसर नहीं होती, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स में प्राइस पर असरअंदाज होने के लिए ज़्यादा सस्टेन्ड बाइंग या सेलिंग प्रेशर की ज़रूरत होती है। हायर टाइम फ्रेम्स छोटे टाइम फ्रेम्स की निस्बत प्राइस एक्शन का मज़ीद बड़ा व्यू प्रोवाइड करते हैं, जिसके नतीजे में बड़े टाइम फ्रेम्स के सप्लाई और डिमांड एरियाज या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स अहम बन जाते हैं, क्योंकि इनको स्मार्ट मनी की तरफ से आसानी के साथ मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। बड़े टाइम फ्रेम्स में मूव करने से आप उन प्राइस स्पाइक्स जिनका सबब स्मार्ट मनी होती है कि वोलेटिलिटी में पकड़े जाने यानी स्टॉप लॉस हिट करवाने से बच सकते हैं। अगर हम एक डेली चार्ट की कुछ कैंडल्स को मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम्स में चेक करें तो आप देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम्स में बड़े टाइम फ्रेम्स की निस्बत आपको बहुत से स्पाइक्स मिलेंगे। हायर टाइम फ्रेम्स जैसा कि 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग आपको स्टॉप लॉस हंटिंग से प्रोटेक्ट कर सकती है। इन टाइम फ्रेम्स का बेहतरीन फ़ायदा ये है कि ये लोअर टाइम फ्रेम्स की प्राइस स्पाइक्स और फॉल्स सिग्नल्स को फिल्टर आउट कर देते हैं। न्यूज़ रिलीज या मेजर मार्केट इवेंट्स के दौरान ट्रेडिंग करने को अवॉइड करें। ये वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट्स का सबब बन सकते हैं और स्टॉप लॉस हंटिंग के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। न्यूज़ रिलीजेस के दौरान ट्रेडिंग डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इसके दौरान मार्केट अचानक और अहम प्राइस मूवमेंट्स एक्सपीरियंस करती है, जिनको एक रिटेल ट्रेडर के तौर पर प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। ये बढ़ती हुई वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस हंटिंग का बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि मार्केट मेकर्स इन केओटिक मार्केट कंडीशंस का फायदा उठाते हुए प्राइस को अपनी फेवर में पुश कर सकते हैं। थोड़ा सब्र के साथ मार्केट के स्टेबलाइज होने का इंतजार करके आप इन बेतुके मार्केट रिएक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, जो अक्सर न्यूज़ रिलीजेस के दौरान होते हैं। सब्र करने से आप बुरे फैसले लेने से बचने के साथ साथ स्टॉप लॉस हिट करवाने से भी बच सकते हैं। मार्केट कंडीशंस को बेहतरीन तरह से समझने के लिए और मैनिपुलेशंस की निशानदेही करने के लिए आपको ज़रूर टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में उन फैक्टर्स पर तवज्जो दी जाती है जो मार्केट पर असर रखते हैं, जैसा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या मेजर न्यूज़ इवेंट्स। इन फैक्टर्स को एनालाइज करके आप मार्केट की ओवरऑल हेल्थ और अपॉर्चुनिटी या रिस्क के एरियाज को गहराई से समझ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कंबाइन करके आप मार्केट कंडीशंस और मैनिपुलेशन एरियाज का मजीद वाज़े और समझ में आने वाला व्यू हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक तेज़ प्राइस मूवमेंट के साथ अचानक इजाफा इंडिकेट कर सकता है कि शायद स्मार्ट मनी मार्केट को मैनिपुलेट कर रही है। ताहम इसके साथ अगर आप फंडामेंटल फैक्टर्स जैसा कि न्यूज़ इवेंट्स भी शामिल करें तो आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि आया प्राइस मूवमेंट जस्टिफाइड है या फिर मैनिपुलेशन का नतीजा है। मार्केट में बैठकर अपनी सोच एक शिकारी की तरह रखें, न कि शिकार की तरह। तसव्वुर करें आप मार्केट में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उसके बाद देखें लिक्विडिटी कहाँ है और रिटेल ट्रेडर्स ने पोजीशंस लेने के लिए किस एरिया का इंतखाब किया होगा। याद करें आखिरी बार जब आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ था तो कैसे हुआ था। आपको पोजीशन लेने के लिए बेवकूफ़ बनाया गया। आप सोच रहे थे कि प्राइस किसी भी एक खास डायरेक्शन में मूव करने वाली है, या फिर आप शायद प्राइस की स्पीड देखकर इंटर हुए। फिर एक दफ़ा जब जाल बिछ गया आप इंटर हुए और प्राइस आपके खिलाफ चली गई। आपको उनके जाल में फंसने से बचने के लिए मुख्तलिफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को समझना चाहिए जिनको स्मार्ट मनी इस्तेमाल करती है, जैसा कि स्टॉप लॉस हंटिंग और फॉल्स ब्रेकआउट्स। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को गलत डायरेक्शन में इंटर करवाने के लिए ट्रेडिंग रेंजेस की बाउंड्रीज पर तेज़ और एग्रेसिव मूव्स के साथ मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है।
ایک پوٹینشیل سٹاپ لاس ہنٹ کی نشاندہی کرنے کا ایک سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ جب مارکیٹ کنسولیڈیشن میں بالکل خاموش نظر آ رہی ہو اور پھر رینج سے باہر ایک تیز اور ایگریسو موو لے اور پھر واپس رینج میں آ جائے تو سمجھ جائیں کہ پرائس کا مین مقصد یقینی طور پر یہی تھا کہ اوپر رینج سے باہر موجود سٹاپ لاسز کو لیا جائے اور ٹریڈرز کو اوریجنل ٹرینڈ کی غلط ڈائریکشن میں ٹریڈ لینے پر مجبور کیا جائے۔ جب کافی پوزیشنز اس کے جال میں آ جاتی ہیں تو پرائس اصل ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان کے سٹاپ لاسز کو ہنٹ کرتی جاتی ہے۔ ریٹیل ٹریڈرز کو چارٹ پیٹرنز ٹریڈ کرنے کی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں۔ فلیگز، ٹرائی اینگلز، ویجز، ڈبل ٹاپس، ڈبل باٹمز، اور یہ بالکل وہی پیٹرنز ہیں جو سمارٹ منی کا ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ پیٹرنز کے دوران سمارٹ منی دونوں ڈائریکشنز میں بھی ٹریڈرز کو ٹریپ کرتی ہے۔ لوور باؤنڈری پر اس ٹرائی اینگل کی طرف دیکھیں، نوٹس کریں کہ ہر بار جب پرائس نیچے آئی لوز بڑی ہوتی گئیں۔ اس چیز نے سیلرز کو پرافٹ بنانے میں دشواری پیش کی۔ اوپر کی باؤنڈری پر بھی یہی کچھ ہوا، ہر ہائر ہائی ٹریڈرز کو ٹریپ کرتے ہوئے کم سے کم ہوتی گئی۔ یہی باقی سب پیٹرنز میں بھی ہوتا ہے۔ یہ کنسولیڈیشن پیٹرنز رینڈم سپائکس کے لیے بہترین ہیں۔ اگر آپ انفارمیشنز میں ٹریڈ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کم سے کم ایک فیک بریک آؤٹ کی توقع ضرور رکھیں۔ سمارٹ منی اکومولیشن اور ڈسٹریبیوشن فیزز کے دوران بھی ریٹیل ٹریڈرز کو ٹریپ کرتی ہے۔ ایک اکومولیشن فیز کے دوران سمارٹ منی اپنی پوزیشنز کو اکومولیٹ کرنے کے لیے مارکیٹ کی سائیڈ ویز موومنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریٹیل ٹریڈرز کو غلط ڈائریکشن میں ٹریڈ لینے کے لیے انکریج کرتی ہے۔ اکومولیشن فیز اکثر ایک سوئنگ ہائی یا سوئنگ لو کو دوبارہ ترتیب دیتے ہوئے شروع ہوتا ہے، جس کے بعد لو ایکٹیویٹی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جہاں مارکیٹ سائیکل دو پرائس پوائنٹ کے درمیان چکر کاٹتا رہتا ہے۔ سمارٹ منی آہستہ آہستہ اکومولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب ان ریٹیل ٹریڈرز کے آرڈرز ٹریگر ہو جاتے ہیں تو پرائس تیزی کے ساتھ اس ایریا سے دور نکل جاتی ہے، اور ان کو اکثر غلط سائٹ پر سٹاپ لاس ہنٹنگ کے بعد مارکیٹ سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک ڈسٹریبیوشن فیز ایک نئی سوئنگ ہائی سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مارکیٹ سائیڈ ویز موو کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے دو ایریاز کے درمیان ایک رینج کریٹ ہو جاتی ہے۔ اس فیز کے دوران سمارٹ منی آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن سیل کرنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ ریٹیل ٹریڈرز کو بائی پوزیشن لینے پر انکریج کیا جاتا ہے، اور جب پرائس ایک خاص لیول تک پہنچ جاتی ہے تو سمارٹ منی ایگریسو سیل آف شروع کر دیتی ہے، جس سے پرائس میں ایک شارپ ڈکلائن دیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے ریٹیل اور سمارٹ منی کے درمیان فرق کو سمجھ لیا ہوگا۔ ہم ایک ریٹیل ٹریڈر کے طور پر سپورٹ پر بائی کرتے ہیں، سمارٹ منی سپورٹ سے نیچے بائی کرتی ہے، اور جب پرائس اوپر موو کرتی ہے تو پروفیشنلز اپنی لانگ ٹریڈ کو کور کرتے ہیں اور پرافٹ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک لانگ پوزیشن لینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان ایریاز سے انٹر ہوتے ہیں جو ایکسٹریملی ہائی یا لو ہیں، بڑے پلیئرز اس وقت اپنا پرافٹ لے رہے ہوتے ہیں اور مارکیٹ کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک لوزنگ پوزیشن میں ٹریپ ہونے سے بچنے کے لیے آپ سٹاپ لاسز کے استعمال کو اوائڈ کرنے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹ مینیپولیشن کی صورت میں سٹاپ لاس کا استعمال نہ کرنا ایک انتہائی غلط اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کو اچانک اور اہم پرائس موومنٹ کا شکار بنا سکتا ہے، جس کا نتیجہ بہت بڑے لاسز کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ایک مینیپولیشن پرائسز کے اچانک کسی بھی ڈائریکشن میں موو کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے آپ کو ایک سٹاپ لاس آرڈر استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ سٹاپ لاس آرڈر استعمال نہیں کرتے اور مارکیٹ آپ کے خلاف چلی جاتی ہے تو آپ کا پورا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بجائے اگر آپ سٹاپ لاس استعمال کرتے ہیں اور وہ ہٹ ہو جاتا ہے تو آپ چھوٹے سے لاس کے ساتھ باہر آ جاؤ گے، لیکن اس سٹاپ لاس کے ہٹ ہونے سے جو آپ کو سبق ملے گا وہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا۔ اس سبق کو اگلے دن ٹریڈنگ روم میں بیٹھتے وقت یاد رکھیں۔ آپ کے پاس ٹریڈ کرنے کے لیے پیسے بھی ہوں گے اور نقصان کرنے سے بچنے کا سبق بھی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ٹائم تک خدا حافظ۔